الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک اہم عنوان ہے شفاعت کا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اہل ایمان کے لیے، ایمانی صفات والوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، مومنین بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، لیکن یہ سب کچھ شفاعت ہوگی صرف اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اور اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی۔ ہم ہر نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں۔ آیت الکرسی میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے، کسی کی طاقت نہیں، الا باذنہ، مگر صرف اللہ کی اجازت سے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی شفاعت نہیں کر پائیں گے مگر ہاں اللہ جس کے لیے راضی ہو۔ ایک مرتبہ سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بیان فرمائیے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور یہ سفارش اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے مشرکین کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفاعت کریں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے سے آپ اٹھیں گے، اپنے امت کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اجازت ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بھی آخر میں جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکالے گا جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، 3 لپ بھر کر کے نکالے گا۔ حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا لب کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت ہم جان نہیں سکتے، نہ ہمیں جاننے کی اجازت دی گئی ہے۔ جس طرح جو الفاظ آئے ہیں ہمیں مان لینا ہے، قبول کر لینا ہے، ایمان لانا ہے۔ کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لے ناظرین کرام، ہدایت دینا بھی صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے،
انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر انبیاء کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن وہ ہدایت پر نہیں آئے، ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں میں، اقرب اقربا میں، قریبی رشتہ داروں میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکے، مگر وہی جن کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت مقصود اور منظور تھی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِین۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں، احببت، آپ پسند فرمائیں کہ یہ ہدایت پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، توحید کا کلمہ پڑھ لے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ابلاغ ہے، رسالت کو پہنچانا آپ کا کام ہے، لیکن اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا، اور اللہ رب العالمین ہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ گمراہی میں ڈالنا نہیں چاہتا، گمراہی میں ڈالنا اگر چاہتا تو انبیاء علیہم السلام نہیں آتے، کتابیں نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، لیکن جو ہدایت کا طلبگار ہو، چاہتا ہو کہ اسے ہدایت مل جائے، اللہ کی طرف راستہ مل جائے، توحید کا راستہ، وہ راستہ جس سے اللہ راضی ہو، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس بات کا اظہار کیا گیا، یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی اپنے چچا کے تعلق سے کہ ہدایت قبول کر لے، لیکن ہدایت قبول نہیں کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں، آپ کے چچا کے بارے میں، کچھ 40 سال تک آپ کی حفاظت کی، آپ کا ساتھ دیا، ہر مقام پر، ہر موڑ پر، یہاں تک کہ ایک وقت مکہ المکرمہ میں ایسا وقت بھی آیا جبکہ ابو طالب نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے بھتیجے، اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، تمہارے قوم کے لوگ آئے تھے میرے پاس، ایسی ایسی باتیں کر کے چلے گئے ہیں، شاید میں بھی ساتھ نہ دے سکوں، میں تھک چکا ہوں۔ یعنی یہ وہی ابو طالب جو اسی زمانے میں شعب ابی طالب کے اندر بھی محصور تھے، 3 سال تک بائی کاٹ کر دیا گیا تھا، اس زمانے میں بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید چچا ابو طالب بھی ہمارا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ
چچا کے سامنے اعلان کر دیا، چچا جو مشن لے کر آیا ہوں توحید پھیلانے کا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا، میں یہ کام کرتا چلا جاؤں گا، میں اس سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اللہ مجھے کامیاب کرے یا اس راستے میں کام آ جاؤں، چاہے میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، واپس لوٹ رہے تھے۔ ابو طالب نے پھر بلایا، بھتیجے آؤ، جاؤ اپنا کام کرو، میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ روایت ہمیں ملتی ہے بخاری شریف کی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، احادیث کے اندر بڑی روایتیں ان کی آئی ہیں بخاری شریف میں بھی۔ حضرت سعید اپنے والد مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہاں عبداللہ بن ابو امیہ، ابو جہل، ابو لہب سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ۔ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، بطور دلیل کے میں اللہ رب العالمین کے پاس کچھ پیش کر سکوں گا، سفارش کر سکوں گا۔ عبداللہ بن ابو امیہ، ابو جہل کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے آبائی دین کو، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر بے دین ہو جاؤ گے؟ یعنی اسلام لانا، نبی کی بات مان لینا، ان کے اندر جانتے کہ لا دینیت ہے۔ کہا نہیں، ابو طالب نے کہا میں ابو عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں، اور اسی پر انتقال ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ۔ تاکید کا صیغہ ہے کہ میں یقیناً بالضرور آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے منع نہ آ جائے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ کسی نبی کے لیے، کسی اہل ایمان کے لیے، ایمانی صفت والوں کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ابو طالب نے آپ کا ساتھ ضرور دیا تھا، لیکن ایمان قبول نہیں کی، اپنے آبائی مذہب پر تھے، اور قرآن حکیم کی یہ آیت بھی نازل ہوئی کیونکہ آپ کی چاہت تھی، منشا تھی، دلی تمنا تھی۔ یعنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے۔ سورہ القصص کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر یہ کہ بنی آدم کے کفر اور ترک دین کے بنیادی سبب، یعنی آدمی کفر میں پیر کب رکھتا ہے، دین کو ترک کب کر دیتا ہے، اس کے بنیادی سبب یہ ہے کہ جو قوم میں
صالحین ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی عزت اور تکریم میں غلو کیا کرتے ہیں۔ کسی کی شخصیت کے بارے میں غلو کرنا، افراط اور تفریط سے کام لینا، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک درجہ، ایک مقام، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات مالک الملک، کائنات کا خالق، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، نفع نقصان کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ ایک ایک ذرے پر اللہ کا تصرف ہے۔ تو جو مقام اللہ کا ہے، ایک معبود کی حیثیت سے، ایک خالق کی حیثیت سے، مخلوقات میں سے کسی کو وہ درجہ نہیں مل سکتا۔ اور کیسے ملے گا جبکہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا؟ جو پیدا کیا گیا ہے وہ خالق کا درجہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اگر میں یہ تمنا کروں کہ اللہ کے مخلوق میں سے کوئی بھی میری مدد کرے گا، انبیاء علیہم السلام تو دنیا سے جا چکے ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، ہماری مدد کریں گے، یا ان سے کچھ نفع نقصان مل سکتا ہے؟ عزت اور ذلت بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ چاہے پتھروں کے ساتھ ہو، یہ عقیدہ چاہے پانی کے ساتھ ہو، یہ عقیدہ چاہے درختوں کے ساتھ ہو، چاہے درگاہوں مزاروں کے ساتھ ہو، ظاہر ہے کہ اسی کا نام شرک ہے۔ کیونکہ یہ مقام، یہ درجہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ کا درجہ مخلوق میں سے کوئی پا نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔